الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو چند اہم سوالات پر مشتمل ہے۔ تو وہ سوالات بقرہ عید سے متعلق ہیں۔ مثلا ایسے حالات میں جہاں مسلمان قربانی نہیں کر سکتے ہیں، کسی شرعی عذر کی بنا پر یا پھر کسی پابندی کی بنا پر مسلمان اگر قربانی نہیں کر سکتے تو کیا اس کا رقم، اس کا پیسہ غریبوں کو، مسکینوں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ اور اسی طرح سے مشترکہ تاجروں کے لیے کیا حکم ہے؟ 2 لوگ، 3 لوگ، 4 لوگ، 5 لوگ مل کر ایک ساتھ بزنس کرتے ہیں، ان کے قربانی کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح سے ایک اور سوال تھا کہ فقیر پر قربانی لازم ہونے کی کیا صورت ہے؟ ایک آدمی غریب ہے، مسکین ہے، لیکن اس کے اوپر قربانی واجب اور لازم ہو گئی، اس کی کیا شکل و صورت ہے؟ اور ایک دوسرا سوال تھا کہ اپنی قربانی چھوڑ کر دوسرے کے طرف سے دے سکتے ہیں یعنی اپنی قربانی چھوڑ کر دوسرے کی طرف سے قربانی دینا۔ ایک سال اور ایک اور سوال اسی سے ملتا جلتا کہ اپنی قربانی 1 سال دینا، پھر دوسرے سال دوسرے کی قربانی، پھر تیسرے سال تیسرے کی قربانی، اس طرح سے درست ہے یعنی؟ اسی طرح سے چند لوگ مل کر ایک حصہ کسی دوسرے کی طرف سے، کسی میت کی طرف سے دے سکتے ہیں یعنی؟ قربانی کرنے کے بعد اگر جانور کے پیٹ میں بچہ نکل گیا تب اس جانور کا کیا حکم ہے، اس بچے کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ گزشتہ کئی سالوں کی قربانی جو میرے ذمے میں رہ گئی تھی، ان سالوں کی قربانی ان سال کرنا درست ہے یعنی؟ یہ تمام سوالات جو بہت اہم ہیں، انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور ممکن ہو تو اس ویڈیو کو، اس طرح کی ویڈیو جو دینی بات پر، دینی معلومات پر، مسئلے مسائل پر مشتمل ہیں، اپنے جاننے والوں تک، اپنے رشتہ داروں تک، اپنے دوست و احباب تک ایسے ویڈیوز کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ پہلا سوال تھا کہ اگر کہیں کے مسلمان قربانی نہ کر پائے تو کیا قربانی کے رقم کو، قربانی کے پیسے کو غریبوں کو یا مسکین کو دے سکتے ہیں یعنی؟ اس سلسلے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قربانی مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت میں آپ دوسرے کو اپنا نائب، وکیل بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے میں قربانی کرنا مشکل ہے، وہاں کسی شرعی عذر اور کوئی مجبوری کی وجہ سے آپ وہاں قربانی نہیں کر پا رہے ہیں، آپ مجبور ہیں، تو پھر کسی ایسی جگہ جہاں قربانی کرنا پوسیبل ہے، جہاں آسان ہے، آسانی کے ساتھ لوگ قربانی کر رہے ہیں، اس جگہ میں آپ اپنے رقم کو بھیج دیں اور اپنا کسی کو وکیل بنا دیں۔ وہ کسی بھروسہ مند آدمی کو آپ اپنا وکیل بنا دیں اور اس سے کہہ دیں کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیں، آپ فلاں نام سے قربانی کر دیں۔ یہ مالی عبادت میں نائب بنانا، وکیل بنانا، یہ درست ہے۔ قربانی کا کوئی الٹرنیٹو نہیں۔ مثلا جمعہ کی نماز چھوٹ گئی، کسی مجبوری سے جمعہ کی نماز نہیں پڑھ پایا تو اب ظہر پڑھ لیں۔ لوگ یہ سوچ رہے ہیں، لوگوں کے ذہن میں عام طور سے یہ سوالات آ رہے ہیں کہ اگر قربانی ہم نہیں کر سکتے تو اس رقم کو غریبوں کو، مسکینوں کو دے دیں گے تو میری قربانی ادا ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ قربانی ایک مالی عبادت ہے۔ مالی عبادت میں نیابت اور وکالت چلتی ہے۔ آپ نائب بھی بنا سکتے ہیں، وکیل بنا سکتے ہیں۔ لہذا ایسی جگہ جہاں قربانی کرنے کی سہولت ہے وہاں آپ اپنے رقم کو بھیج دیں اور کسی کو اپنا وکیل بنا دیں اور کہہ دیں کہ میرے طرف سے قربانی کر دیں۔ یہ صورت ہے۔ ایسے حالات میں جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ الحمدللہ اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ چند نفلی قربانی کرتے تھے، اپنے مرحوم کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت سارے نفلی قربانی کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ مشورہ ہے کہ بھائی اپنی جو واجب قربانی ہے اس کو تو ہر حال میں کریں، چاہے جس طرح سے ہو، لیکن جو نفلی قربانی تھی وہ نفلی قربانی نہ کر کے ایسے حالات میں جہاں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، بھوکوں مر رہے ہیں،
اس نفلی قربانی کے رقم کو غریبوں اور مسکینوں تک پہنچا دیں۔ دوسرا سوال تھا حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ حاجت اصلیہ اور ضرورت اصلیہ سے وہ حاجت و ضرورت مراد ہے جو جان یا عزت و آبرو سے متعلق ہو، یعنی اس کے پورا نہ ہونے سے جان اور عزت کا خطرہ، آبرو کے جانے کا اندیشہ ہو، مثلا اپنے اور اپنے آل و عیال کا کھانا پینا، کپڑا اور رہنے سہنے کے مکان، اور اپنے پیشہ بزنس کے لیے گاڑی، مشینریز وغیرہ۔ اور تیسرا جو سوال تھا کہ مشترکہ تاجروں کے لیے کیا حکم ہے، یعنی جو لوگ آپس میں مل جل کر بزنس کرتے ہیں، کئی لوگ پارٹنر ہیں اور اس کے اندر ان کا شیئر ہے، تو پھر وہ لوگ کیسے قربانی کریں گے؟ یا پھر سمجھ لیجئے کہ 4 بھائی ہیں، چاروں بھائیوں کا مشترکہ مال ہے اور چاروں برابر کے حصے دار ہیں، بس ان چاروں بھائیوں کا جو الگ الگ مال ہے اس کا حساب کیا جائے گا۔ ان چاروں کا الگ الگ مال کر کے سب کا نصاب کے وقت اگر پہنچتا ہو تو ان چاروں پر قربانی واجب ہے، الگ الگ سب۔ محض ایک کی طرف سے اگر قربانی دے تو سب کے طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی، اور اگر مال تقسیم کرنے کے بعد کسی کا بھی مال نصاب کو نہیں پہنچتا تو پھر کسی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور سوال تھا کہ کچھ سال دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا اور کچھ سال اپنی طرف سے قربانی کرنا۔ بعض جگہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی سال اپنے نام سے قربانی کرتے ہیں، دوسرے سال اپنے لڑکے کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، تیسرے سال اپنی ماں کی طرف سے، اپنی والد کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے۔ الغرض یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہر سال بدل بدل کر نام دیتے ہیں۔ تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قربانی اس کے اوپر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہے۔ اگر ہم صاحب نصاب ہیں، گھر کے مالک ہیں، ہم مال کے ذمہ دار ہیں، تو ہر سال میرے اوپر قربانی کرنی واجب ہوگی، یعنی جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کے اوپر ہر سال قربانی واجب ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی زندگی میں ایک مرتبہ یا ایک سال اپنے نام سے کرا دیا تو پھر ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو گئی، دوسرے سالوں میں اب دوسرے کے نام سے نہیں، آپ کے نام سے ہر سال قربانی واجب ہے۔ ہاں، اپنے نام سے قربانی دینے کے بعد آپ چاہیں تو نفلی قربانی اپنے بھائی کے نام سے، اپنی بیوی کے نام سے، اپنے رشتہ داروں کے نام سے، اپنے والدین کے نام سے دے سکتے ہیں۔ فقیر آدمی پر قربانی کیسے واجب ہوتی ہے؟ تو فقیر شخص جس پر قربانی واجب نہ تھی، اگر اس نے قربانی کی نیت سے قربانی کے دنوں میں، یاد رکھیے، اگر اس نے قربانی کی نیت سے قربانی کے دنوں میں کوئی جانور خرید لیا تو اس پر قربانی واجب ہو گئی، لیکن اگر قربانی کے دنوں سے پہلے خریدا ہے تو اس صورت میں واجب نہ ہوگی۔ فقیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس کے اوپر قربانی نہیں ہے، لیکن جب قربانی کے دن چالو ہو گئے، مثلا 10، 11، 12، یہ قربانی ایام قربانی ہے، ان دنوں میں اگر کوئی آدمی، غریب آدمی قربانی کی نیت سے جانور خرید لیتا ہے تو پھر اب اس آدمی پر قربانی دینی لازم اور ضروری ہو جائے گی۔ اسی طرح سے فقیر ہے، پہلے سے قربانی کے دنوں میں وہ مالدار ہو جائے، صاحب نصاب ہو جائے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے فقیر نے اگر قربانی کا جانور خرید کر قربانی کر دی ہے، اس کے بعد ایام قربانی میں ہی، یعنی قربانی کے دنوں میں ہی وہ مالدار ہو جاتا ہے، صاحب نصاب ہو جاتا ہے، تو دوبارہ دوسرے جانور کی قربانی کرنا اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے۔ اپنی قربانی چھوڑ کر دوسروں کی طرف سے قربانی کرنا، کسی کو اوپر قربانی واجب ہے اور وہ اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا بلکہ کسی مرحومین کی طرف سے، اپنے کسی رشتہ داروں کی طرف سے کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ جو آدمی خود صاحب نصاب ہے اس کے اوپر اپنی قربانی دینی سب سے پہلے ضروری اور واجب ہے۔ اپنی قربانی دینے کے بعد وہ چاہے جس کے طرف سے نفل قربانی دے، کوئی مطلب نہیں، اسے ثواب ملے گا نفل قربانی کا۔ اسی طرح سے اگر خریدنے والا خریدتے وقت اس کی یہ نیت نہیں تھی کہ اس جانور کے اندر دوسرے کو شریک کرے گا، بلکہ اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس پورے جانور کی قربانی دوں گا، لیکن خریدنے کے بعد اس کی نیت تبدیل ہو گئی، اب وہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کے اندر 1 یا 2 حصہ دوسروں کے کو شریک کر لوں، 1-2 حصہ دوسروں کی شریک کر لوں، تو اس کے اندر تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ آدمی مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، پھر تو وہ دوسروں کو شریک کر سکتا ہے، اور اگر یہ آدمی غریب ہے
اور پھر ایام قربانی میں جانور خریدا اس نیت سے کہ میں پورا جانور کیا کروں گا، قربانی کروں گا، تو پھر اب وہ دوسرے کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہے اگر غریب ہے تو۔